بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ تو آج میں سردی میں لگائی جانے والی 10 سے 12 سبزیوں کے حوالے سے جو کہ کامیاب طریقے سے میں نے لگایا ہے، اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور اس مہینے میں جو سبزی میں جنوری، دسمبر اور جنوری میں جو سبزیاں لگائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر محظوظ ہوں گے اور آپ کے تجربات میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، بہت ساری پھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ سونگرا مونگرا پنجاب کی پھلی ہے۔ پنجاب میں عام طریقے سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس کو غالباً دسمبر کے شروع میں اس کو لگا دیا تھا۔ یہ مہینہ جنوری کا ہے، تو دسمبر کے شروع میں لگایا تھا۔ یہ ماشاءاللہ اتنی پھلیاں اس کے اندر پھلی ہوئی ہیں کہ 4-5 دفعہ توڑنے کے باوجود ابھی بھی لدی پھلی ہوئی ہیں۔ میں سمجھا تھا کہ شاید یہ شلگم ہے اور بیج لگا دیا تھا، ٹیگ لگایا نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے یاد نہیں تھا کہ کیا چیز ہے۔ لیکن جب دیکھا تو اس میں جب اس کی پھلی لگنے لگی تو مجھے یقین آیا کہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ اور ایک پنجابی فیملی ہمارے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو سونگرا یا مونگرا، انہوں نے کہا کہ یہ پھلیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، اس کو آپ بنائیں، کہ اس کو قیمے میں بناتے ہیں، عام طریقے سے اس کی بھجیا بناتے ہیں، اس کی سبزی بناتے ہیں، آپ اس کو بنا کر کھائیں، بہت ذائقے دار ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ اس میں سے توڑ کر لے جائیں، تقریباً آدھا پونا کلو توڑ کر وہ لوگ لے گئے۔ اور میں نے کہا کہ کھانے کے دوسرے دن آپ مجھے فون کیجیے گا۔ دوسرے یا تیسرے دن انہوں نے فون کیا کہ تو بہت زبردست ہے سبزی، آپ اس کو بنائیں، پکائیں، کھائیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ مت کر کے اس کو توڑ کر لے گیا، لے جا کر پکایا اپنے گھر میں، ہماری ہوم منسٹر نے بنایا، بہت ہی مزہ آیا۔ میرے دوست آئے، وہ بھی تقریباً کوئی 1 کلو کے قریب توڑ کر یہاں سے لے گئے۔ یہ تو رہا اس حوالے سے باتیں میں، لیکن میں جو آج سبزی میں لگائی جانے والی یہ سبزی بھی ہے، آپ اس کو دسمبر میں لگا دیں۔ اور عام طریقے سے یہاں اس کے بیج نہیں ملتے، نہ یہ سبزی عام طریقے سے آپ کو یہاں کی مارکیٹ میں نظر آئے گی، کراچی کے مارکیٹ میں۔ یہاں عام طریقے سے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، عین ممکن ہے کہ جہاں پنجابی فیملی زیادہ رہتے ہوں وہ لوگ اس جگہ پہ شاید مل جائے، لیکن ہم نے آج تک مارکیٹ میں، اپنے مارکیٹ میں، سبزی مارکیٹ میں اس پھلی کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے ملتی جلتی پھلیاں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ بربٹی بھی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ علاقائی طور پہ لوگ اس کو اور ناموں سے یاد کرتے ہوں، تو وہ تو ہمارے یہاں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پھلی ہم نے آج تک یہاں پہ مارکیٹ میں نہیں دیکھی ہے۔ اب آئیے میں جو 12-13 سبزیوں کے بارے میں، 10 سے 12 سبزیوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے۔ پہلے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا ٹماٹر ہے، یہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ اس کو میں نے جنوری کے شروع میں یا دسمبر کے آخر میں لگایا تھا، ٹیگ لگایا نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کنفرم نہیں بتا سکتا، لیکن بات ضرور ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ ٹماٹر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہے۔ اس کو میں دوسری جگہ شفٹ کروں گا، یہاں بالکل سایہ ہے۔ پنیری کے لیے یہ جگہ بہت زبردست ہے اور میں نے اس کو پنیری کے لیے ہی مختص کیا ہوا ہے۔ اب آئیں یہاں پہ دیکھیں، یہ پنیری کے طور پہ بیج لگا دیا تھا، ہماری پنیری تیار ہے۔ یہ مرچی کے ہیں، اس کو آپ دسمبر میں لگا دیں، اس کو آپ جنوری میں لگائیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ لگانا چاہیں تو بالکل لگا لیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں نے پہلی چیز ٹماٹر دکھا دیا ہے۔ دوسری یہ ہے، یہ مرچی کے بیج لگا دیے تھے، پنیری ہماری تیار ہے انشاءاللہ۔ آج کل میں اس کو مناسب جگہ پہ شفٹ کر دوں گا۔ تیسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اللہ بھلا کرے پھول گوبھی۔ اب انشاءاللہ العزیز قریب اس میں پھول پڑنا شروع ہو جائے گا، ہفتہ عشرہ میں اس میں پھول نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی میں نے جنوری کے شروع میں نہیں بلکہ دسمبر کے آخر میں ان کو لگایا تھا، اور یہ دسمبر کے آخر میں لگانے کے بعد جنوری میں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 15 دن میں ہمیں 15 سے 20 دن میں پھول گوبھی اس میں سے ہمیں کھانے کو مل جائیں گے۔ تو یہ پھول گوبھی ہے۔ آئیے یہ دیکھیں، یہ مولی بھی ہے، یہاں شلجم بھی ہے۔ اس کو بھی میں نے دسمبر کے اینڈ میں بالکل لگایا تھا، یا جنوری کے شروع میں آپ لگا دیں، جنوری کے آخر میں لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنوری کا مہینہ پورا سردی کا مہینہ ہے، فروری بھی سردی کا مہینہ ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ شاید آپ کو میں دکھا سکوں کوئی پھل اس میں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چقندر آپ کو شلجم آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں۔ یہ دیکھیں شلجم یہاں بھی ہے، شلجم بھی تیار ہے۔ میں اس کو لے جاؤں گا سبزی کے لیے، یا ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے کر دوں۔ تو جو بھی لوگ آتے ہیں، چونکہ ایک دفعہ جب ہمارے یہاں سبزی استعمال کر لیتے ہیں تو اب خواتین ہیں، بچے ہیں، یہ لوگ عام طریقے سے ہفتہ عشرہ کے سے پہلے پھر مزید اسی چیز کو استعمال کرنا نہیں چاہتے، تو جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی 10 دن 12 دن کے بعد ہی ایک سبزی کو دوبارہ لے جاتے ہیں تاکہ گھر میں بنے، ورنہ ایسے دوست احباب لے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ چوتھی چیز، یہ دیکھیں یہاں بھی شلجم بھی ہے اور یہاں مولی بھی ہے۔
لیکن مولی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے پتے ہم لوگوں نے اکثر و بیشتر لے جا کر ہارویسٹ کر کے ہم لوگوں نے استعمال کیا، اپنے دوستوں کو بھی دیا ہے۔ تو دیکھیں کامیاب طریقے سے دسمبر کے بالکل آخر میں لگایا تھا، ماشاءاللہ زبردست طریقے سے یہ گرو پا رکھا ہے۔ اور یہ دیکھیں مولی ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے دسمبر میں لگا دیا تھا، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے جڑ میں کہیں نہ کہیں مولی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ مولی ہے۔ اب آئیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو، یہ دیکھیں یہ بھی پھول گوبھی ہے۔ اس کے پتے قدرے لمبے ہوتے ہیں، لیکن جو بند گوبھی ہے اس کے پتے گول گول ہوتے ہیں، میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے کامیاب طریقے سے ہمارا یہ پھول گوبھی گرو پا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کچھ نہیں تو کم سے کم 150-200 پھول گوبھی ہمارے یہاں ہوں گے۔ پچھلے سال تو 38 سے 40 عدد ہوئے تھے۔ تو یہ بھی دسمبر میں لگائی جانے والی بیج ہے۔ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، جنوری میں بھی آپ لگائیں، جنوری میں لگائیں گے تو انشاءاللہ مارچ میں آپ کو پھول گوبھی کھانے کو مل جائے گا۔ یہ جنوری ہے، دسمبر ہے، فروری ہے، مارچ ہے، یہ قدرے سردی کا موسم اس میں ہوتا ہے، سردی پڑ رہی ہوتی ہے، اس لیے لوگ عام طریقے سے اس موسم میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں جنوری کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کو لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے پانچویں یا چھٹی چیز ہے ہمارا یہ ہرا دھنیا، دیکھ رہے ہوں گے آپ، اس کے بغیر تو ہمارا کوئی سالن مکمل ہی نہیں ہے، سب نامکمل ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو بھی لگا دیں اپنے گھر میں، اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے، بڑا گملہ ہے، اسی کے اندر لگا دیں، ایک چھٹاک کیا بلکہ اس سے بھی کم، آپ 10 گرام 20 گرام بھی ہرا دھنیا لیں، دھنیا کو 2 ٹکڑے میں منقسم کرنے کے بعد پانی میں بھگو دیں، بھگو کر آپ لگا دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 15 دن میں آپ کو وہاں سے ہرا دھنیا ہارویسٹ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ اس کو کریں گے، کر کے استعمال کریں گے۔ اب آئیے یہاں پہ دیکھیں پیاز، ہری پیاز، سڑی گلی پیاز میں مارکیٹ سے لے لیا تھا، جس وقت پیاز 200 روپے کلو رکھی ہے، اس وقت میں نے اس کو لیا تھا 80 روپے کلو۔ چونکہ چھوٹی چھوٹی پیاز تھی اور بالکل ڈیمیج رکھی ہے، لیکن اس کے اندر ہری ہری پتیاں نظر آ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ ہو جائے گا، میں نے لا کے اس کو لگا دیا۔ یہ 3 لائنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت طریقے سے میں لگا دیا ہے، اور 4-5 مرتبہ ہم لوگ اس کے پتے ہارویسٹ کر چکے ہیں، اس کا استعمال کر چکے ہیں، سبزی میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی۔ یہ بھی میں نے دسمبر کے اینڈ میں لگا دیا تھا۔ اب آئیے یہ 7ویں 8ویں چیز ہے، یہ ہمارے ہرا لہسن۔ لہسن دیکھ رہے ہیں، ایک لہسن کے اندر تقریباً 10-12 اس کے اندر کلیاں ہوتی ہیں، ان کلیوں کو آپ نکالیں، الگ الگ کریں اور پانی میں تھوڑا دیر بھگو دیں۔ لہسن ہو پیاز ہو، لہسن کو ضرور پانی میں بھگو دیا کریں۔ اگر ایک دن آپ نے بھگو دیا گیا تو اس میں نمی آ جاتی ہے اور اس کے گرو ہونے میں تیزی آ جاتی ہے۔ تو یہ میں نے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ تو عام طریقے سے سبزی میں اس کے پتے تو نہیں ڈالتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے پتے کو لے جا کر چٹنی بنائیں، لہسن اور مرچی کی چٹنی، لہسن نہیں لہسن کے پتوں کی چٹنی، اس میں اس کا ذائقہ بھی منفرد ہوتا ہے، لہسن کے مقابلے میں لہسن کے پتوں کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو بھی تیز ہوتی ہے۔ خوشبو کہنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ رسول پاک نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن اور پیاز کے بارے میں فرمایا کہ 2 چیزیں کھانے والا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، یعنی کچی پیاز اور کچا لہسن یا اس کے پتے اگر کوئی کھائے گا تو اس میں چونکہ ایسی بو ہوتی ہے جو نفیس طبیعتوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ تو مسجد میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر جائیں گے یا اس کے پتوں کو استعمال کر کے جائیں گے تو آپ کے منہ کی بو سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے رسول پاک نے منع کیا ہے۔ لیکن عام طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں، چٹنی میں استعمال کریں، لیکن جب نماز کی باری آئے چاہے گھر میں پڑھیں چاہے آپ مسجد میں جائیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے منہ کو تھوڑا سا سونف وغیرہ استعمال کر کے اپنے منہ کے بدبو کو اس کو زائل کر دیں۔ تو یہ غالباً میں بھول رہا ہوں نمبر کے اعتبار سے 8ویں یا 9ویں چیز ہے، جو بھی ہے، بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بند گوبھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لائن سے ہمارا، دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے ترتیب میں ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے۔ یہ بند گوبھی ہے، اور اس بند گوبھی کو آپ دیکھیں گے اس کے پتے گول گول ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کیسے پہچانیں گے، اس کے پتے گول ہوتے ہیں یا پھر وہ خود ہی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں قریب کر کے آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں پتے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بند ہوتے رہیں گے، بند ہوتے ہوتے یہ بند گوبھی کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو یہاں بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں جاوید نے لگا دیا ہے، یہ دیکھیں یہاں پتے بند ہو رہے ہیں، آپس میں بند ہو کر یہ ٹھوس سے شکل میں آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اب یہ ہفتہ عشرہ میں ہم لوگوں کو یہاں سے بند گوبھی کھانے کو ملے گا۔ تو جو لوگ آئیں گے 15-20 دن کے بعد جو لوگ آئیں گے انشاءاللہ میں ان کو بھی کچھ نہیں تو ایک بند گوبھی ایک پھول گوبھی ضرور بالضرور انہیں دوں گا۔ اب آئیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آلو کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی میں نے دسمبر میں
لگا دیا تھا دسمبر کے بالکل اینڈ میں، دسمبر کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، دسمبر کے آخر میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلو دسمبر کے آخر میں لگایا تھا، دسمبر کے اور جنوری کا مکمل حصہ گزرا گئے۔ اب تقریباً جنوری کی آج کوئی 26-27 تاریخ ہے۔ اس کو تیار ہونے میں یقیناً 1.5 مہینے لگے ہوں گے۔ اگر ہم نے 15 دسمبر کو لگایا ہے تو 1.5 مہینے میں اس کا یہ رزلٹ ہے۔ کنفرم ہمیں اس کا ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن اس میں آلو دیکھ رہے ہیں، آلو تیار ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کو دسمبر کے شروع میں، ہاں یاد آ رہا ہے، اس کو دسمبر کے شروع میں میں نے لگا دیا تھا، یعنی 2 مہینے کے قریب ہونے والا ہے، اور یہ دسمبر کے درمیان میں نے اس کو لگایا تھا، 2 حصوں میں لگایا تھا۔ یہاں دیکھیں آلو تیار ہے ہمارا۔ اگر میں اس کو نکالنا چاہوں تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر سے اور بھی آلو ہمیں ملیں گے۔ تو یہ پورے حصے میں اگر اس کو نکالوں تو ہمیں یقین ہے کہ یہاں 4-5 کلو آلو نکل کر آ جائیں گے۔ آلو کافی بڑا ہے، اس کے اوپر مٹی اپچا کر دیا گیا تھا، اس کو بڑھنے کا اور پھیلنے کا موقع ملا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 10-15 دن کے بعد اس کو لگایا تھا۔ دیکھیں اس کے پتے اب مرجھا رکھے گئے، یہاں گویا آلو تیار گئے، اور یہ جو پتے ہیں ابھی تر و تازہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس کے آلو کے تیار ہونے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا لیٹ سے اس کو لگایا تھا۔ تو یہ آلو بھی آپ اپنے گھروں میں لگائیں، کوئی بالٹی ہے اس کے اندر نرم مٹی ڈالیں اور تھوڑا سا کھاد ڈال دیں، کھاد ڈال کے اس کے اندر 1 آلو لگا دیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ نہیں تو آپ کو آدھا کلو سے 1 کلو آلو آپ کو اس میں سے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ تو ہم تھوڑی چیزیں ڈالتے ہیں، زیادہ چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، کوانٹٹی بڑھا کر ملتی ہیں۔ تو یہ آلو ہے۔ ادھر آئیے، یہ گاجر ہے۔ سردی کے موسم میں آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں، اور سردی کے موسم ہی میں لگانا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ آلو ہے، یہ گاجر ہے، بند گوبھی، پھول گوبھی اور شلجم اور مولی، چقندر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سردی کے موسم میں ہی لگائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے اوپر میں نے کوئی توجہ خاص نہیں دی، نہ اس کی جگہوں کو شفٹ کیا گیا۔ یہ اپنی جگہ پر یہاں پر ہم نے بیج لگا دیا تھا، بیج کو چھیڑ دیا تھا، یہ ماشاءاللہ تقریباً نکل چکے ہیں۔ اگر اس کو میں الگ الگ کر کے، اگر ابھی بھی اس کو الگ کہیں جگہ پہ شفٹ کروں اور مٹی اونچی کر کے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں گاجر بھی کھانے کو ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو تقریباً کوئی 9-10 چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ سردی میں لگانے والی سبزیاں ہیں، آپ ان کو لگائیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، یہ جنوری کا مہینہ ہے، آپ بھی ابھی بھی اگر اس کو لگا دیں گے، اور اس کے بیج کے لیے آپ پنجاب سے بیج آرڈر کر دیں۔ آج کل تو نیٹ کے اوپر اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، جو چیزیں چاہیں جہاں پہ چاہیں آپ اس کو منگوا سکتے ہیں۔ تو نیٹ پر آپ جائیں، جا کر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تقریباً اس کی بیج کو منگوائیں، پنجاب سے منگوا کر آپ اس کو لگائیں، انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی، اور اپنے گھر میں آرگینک چیزیں کھانے کو بھی ملیں گی، اور اس سے آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے صحت کے لیے بھی سود مند ہے۔ جو چیزیں آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں، آرگینک طریقے سے اس کو پیدا کرتے ہیں، ہم نے کوئی اس میں بھاری کھاد کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ بیج لائیں اور لا کر اس کو تھوڑے دیر پانی میں بھگو دیں۔ یہ شلجم ہے، مولی ہے، گاجر ہے، چقندر ہے، ان کے بیج بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، اس کے بیج سرسوں کے دانے کی طرح اس کے بیج ہوتے ہیں۔ ان بیجوں کو اگر 1 گھنٹہ بھی آپ نے پانی میں بھگو دیا ہے، بھگونے کے بعد آپ اس کو لے جا کر جہاں بھی لگانا چاہتے ہیں لگا دیں، پنیری تیار کریں، پھر اس کو مطلوبہ فاصلے پر شفٹ کریں، جس طرح کہ میں نے یہاں پہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے 6 انچ کے فاصلے پر میں نے ان کو لگا دیا تھا، یہیں پہ پنیری تیار کی، یہیں پہ ان کو میں نے ان کا مطلوبہ فاصلے پر ان کو لگا دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا بیج ہے، جیسے لوکی ہے اور گویا تورائیاں ہیں اور کریلے ہیں، ان کے بیج کو آپ کو تھوڑا سا 24 گھنٹے پانی میں بھگو دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ بیج کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا اندر تک گیلا ہونے میں اور اس کی نمی سرایت کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن یہ سب جو بیج ہوتے ہیں، اس کو آپ صرف 2 گھنٹے بھی پانی میں بھگو دیں، بھگو کر اس کے بعد لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں یقیناً آپ کو اس سے ویڈیو سے فائدہ ہوگا، اور ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان چیزوں کو بیج لائیں، سبزی منڈی سے لے آئیں، یا پنجاب سے آرڈر کر دیں، یا جہاں سے بیج آپ منگا سکتے ہیں منگائیں، اور منگا کر اپنے گملوں میں لگائیں۔ گھر میں جگہ ہے تو جگہ میں لگائیں، کچھ تھوڑا سا مولی کے بیج لگا دیں، شلجم کے بیج لگا دیں، چقندر کے بیج لگا دیں، پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، ان کے بیجوں کو لگا دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سردی میں آپ کو آرگینک چیزیں اور گھر کی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے آج کل تو ماحول کے اوپر بھی دست درازی کر رہے ہیں، اور اپنے طور پہ قدرتی ماحول میں تبدیلی پیدا کر کے یا اس کے اوپر گرین ہاؤس بنا کر اس کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نارملی جو پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے ان چیزوں کے، شلجم، مولی، گاجر، چقندر، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو دسمبر، جنوری اور فروری یہ بہت ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کو مطلوبہ رزلٹ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے دسمبر میں لگا دیا، جنوری میں لگا دیا ہے، جیسا کہ میں نے لگایا
ان چیزوں کو تو آپ کو بہترین رزلٹ حاصل ہوگا اور آرگینک چیزیں کھانے کو ملیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین.